لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی اہم ترین مسئلہ جو ہماری زندگی میں اور ہماری حیات میں شامل ہے اور جس کی طرف ہم لوگ کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کو اس اہم مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اس کلمہ حکمت میں جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے نعمت اور اس کے شکریہ کی طرف جو در واقع ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے متوجہ فرمایا ہے، اور ایک خاص نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ قلت شکر کی بنا پر اللہ کی طرف سے مسلسل آنے والی نعمتوں کو اپنی ذات سے دور نہ کرو. امام کا ارشاد گرامی کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وصلت الیکم اطراف النعم. دیکھو، جب تمہاری طرف اللہ کی نعمتیں مسلسل آ رہی ہوں، تم پر اللہ کی نعمتیں مسلسل برس رہی ہوں، تمہاری ہستی اور تمہارے وجود تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مستقل پہنچ رہی ہوں، آ رہی ہوں، تو اس وقت تمہیں ہوشیار رہنا. فرماتے ہیں: فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. تو اس نعمتوں کے سلسلے کو، یہ جو مدام نعمتیں تم تک پہنچ رہی ہیں، اس سلسلے کو قلت شکر کے ذریعے سے منقطع نہ کر دو. یعنی آنے والی ان نعمتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قلت شکر کے ذریعے سے روک نہ دو، ختم نہ کر دو. یہ قابل توجہ جو نقطہ ہے اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے نعمتوں کے مقابلے میں کفران نعمت کی بات نہیں کی ہے، بلکہ قلت شکر کی بات فرمائی ہے کہ کم شکریہ کے ذریعے سے. ایک دفعہ تو یہ ہے کہ انسان کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے اوپر مسلسل نعمتیں جو ہے وہ کیا ہے برسا رہا ہے، مسلسل اس کے وجود تک اللہ اپنی نعمتوں کو پہنچا رہا ہے. یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے مسلسل ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، لیکن انسان کیا ہے ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. ارے صاحب کہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے وہ مصیبت ہے. یہ نہیں امام فرما رہے ہیں، یہ تو انتہائی بدنصیبی والی بات ہے. امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب نعمتیں مسلسل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کم شکری کے ذریعے سے جو کیا ہے اس نعمت کے سلسلے کو منقطع نہ کرو. یعنی کفران نعمت تو اپنی جگہ پر جو ہے وہ کیا قبیح تر کام ہے، لیکن امام کی نگاہ میں کیا ہے نعمتوں کے سلسلے کو توڑنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کے عوض میں کم شکر بھی کیا ہے کافی ہے. فرمایا کہ اس سے بچو، جیسے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھو. جو اللہ تمہارے اوپر نعمتیں دے رہا، اللہ تمہارے اوپر جو نعمتوں کا نزول کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم قلت شکر کے ذریعے سے اس سلسلے کو توڑ دو جو نعمتوں کا سلسلہ ہے، جو مسلسل نعمتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اطراف النعم یعنی آغاز نعمت، یعنی سلسلوں کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ نعمتوں کا اس کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات اقصاہا یعنی انتہا تک، یعنی یہ سلسلہ برقرار رہے ابتدا سے انتہا تک. کیسے؟ جب تم جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں زیادہ شکر کرتے رہو گے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے آغاز سے انجام تک، یہ کب رک جائے گا؟ جب تم
اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا کم کر دو گے. اصلاً شکر نہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو قبیح ترین عمل ہے. کم شکریہ کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے منع فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. خوب توجہ دیجیے کہ کم شکر نہ کرو اس کی جو نعمتیں ہیں، وہ جو کاروان ہے نعمتوں کا، وہ جو سلسلہ ہے نعمتوں کا، وہ کم شکریہ کے نتیجے میں کیا ہے، وہ کاروان ٹھہر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سلسلہ کیا ہے، منقطع ہو جاتا ہے نعمتوں کا. علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا جو سلسلہ وہ تدریجی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جو ہے وہ نعمتیں یہ کے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں. قلت شکر سے کیا ہے، جیسے قلت شکر ہوا ویسے جو ہے وہ کیا، وہ چین ٹوٹ گئی، وہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے رک گیا. وہ جو کاروان بنا تھا نعمتوں کا، جو سلسلہ بنا ہوا تھا، وہ کیا ہے، قلت شکر کی وجہ سے وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، نعمتیں رک جاتی ہیں. اب اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت رک جاتی ہے، ایک دفعہ نہیں، جو بقیہ نعمتیں ہیں وہ بھی کیا ہے زائل ہو جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں. یہ دونوں احتمال ہیں، تفصیل سے نہیں عرض کریں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تدریجی ہے، کہ ایک آتی ہے نعمت، پہ دوسری آتی، پھر تیسری آتی، چوتھی آتی، مثلا الی آخر نعمتیں آتی رہتی ہیں ماشاء اللہ. مگر کب تک، جب تک جو ہے بندہ قلت شکر کا ارتکاب نہ کرے. کم شکریہ کی طرف جیسے جو ہے وہ انسان نے قدم بڑھایا وہ بریک ہو جاتا ہے. اس کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایک درخت کے اوپر جو ہے وہ پہلے ایک چڑیا آگے بیٹھتی ہے، پھر دوسری آگے بیٹھتی ہے، پھر تیسری بیٹھتی ہے، پھر پانچویں بیٹھتی ہے، مثلا جو ہے اس طرح سے بس سینکڑوں جو ہے وہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں ایک پیڑ کے اوپر. مگر کب تک بیٹھتے ہیں، جب تک جو ہے وہ کیا ہے وہاں کوئی خوفناک آواز نہ سنائی دے، کوئی ایسا جو ہے وہ جانور نہ دکھائی دے کہ جو ان کو اذیت پہنچانے والا ہے، یا پہلے سے جو ہے وہ اس پیڑ کے اوپر وہ نہیں بیٹھتی کہ جس پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے وہ خوفناک جانور یا کوئی ان کا دشمن بیٹھا ہوا، تو وہاں نہیں بیٹھتے ہیں وہ پرندے. یا یہ کہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی خوفناک آواز سن لیتے ہیں کسی جو ہے وہ درندے کو یا کوئی ایسے جانور دیکھ لیتے ہیں جو ان کا دشمن ہو، تو وہ کیا ہے وہاں سے فرار کر جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نعمتوں کے سلسلے اور جو ہے وہ نعمتوں کے سلسلے کا چلا جانا اور ظاہر ہو جانا نعمتوں کا یہی مطلب ہے. یہ جس طرح سے پرندے جو ہے وہ کیا ہے مسلسل آتے ہیں اس وقت تک جب تک جو ہے وہ کوئی خوفناک چیز نہ ہو، کوئی جو ہے وہ ان کے لیے جان کا خطرہ نہ بن جائے. اسی طریقے سے بندے کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے مسلسل نعمتیں آتی ہیں، یہ اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کیا ہے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس مسئلے کو، اس سلسلے کو روکنے والی ہو. یا یہ کہ جو ہے وہ یہ قلت شکر جو ہے وہ اس کو آپ جس طریقے سے پرندوں کے لیے ایک خوفناک اور جو ہے وہ کیا ہے ہولناک کیفیت کی صورت میں اس کے جان کے دشمن جانور کو سمجھ رہے ہیں، درندے کو سمجھ رہے ہیں، اسی طریقے قلت شکر بھی ہماری زندگی میں نعمتوں کے لیے کیا ہے کم ہونے کے لیے، سلسلے کو منقطع ہونے کے لیے جو ہے وہی حیثیت رکھتی ہے کہ قلت شکر جیسے ہماری زندگی میں آیا ویسے جو ہے وہ کیا ہے جس طریقے سے وہ پرندے جو ہے وہ کیا ہے شاخوں سے چلے جاتے ہیں ہجرت، ویسے ہماری جو ہے وہ کیا ہے نعمتیں وہ بھی موقوف ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ بس اوقات زائل ہو جاتی ہیں، مثلا آتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے اس سلسلے میں کہ جب شکر ادا کرو. ظاہر بات ہے کہ خلاصہ یہ ہوا کہ نعمتوں کے پانے کے نتیجے میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے. کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ 3 طریقے سے شکر ادا کیا جا سکتا ہے، زبانی، قلبی اور عملی. زبان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کے عوض میں. ایک مفصل موضوع ہے، بہت ساری گفتگو اس سے پہلے دیگر مقامات پر ہم شکر کے سلسلے میں کر چکے ہیں، یہاں پہ ظاہر بات نہیں کر سکتے ہیں چونکہ جب وہ گفتگو طولانی ہو جائے گی اور لانگ ویڈیو سے ہر کوئی خوف کھاتا ہے. اور زبانی اور قلبی اور عملی طور پہ بھی، یعنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور قلب کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، یہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. قرآن کریم بھی اس طرف اشارہ فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نعمتوں میں اضافے کا سبب کیا ہے؟ شکر پروردگار. اگر نہیں کرو گے تو نعمتیں کیا ہے چھن جائیں گی اور پروردگار کا شدید عذاب بھی بندے کے لیے ہے جو کیا ہے شکر ادا نہیں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ہمیں آپ کو شکر ادا کرنا ہے اور شکر کے لیے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. اور اب ایک خاص نقطہ
ختم دعا شکر کے سلسلے میں خاص نقطہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین انتہائی مختصر کلمہ ہے، لیکن اس کا ادا کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس نقطے میں اللہ نے کن چیزوں کو کیا ہے پنہا رکھا ہے، اس جملے میں اللہ نے کتنی چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے تو بہت آسان کلمہ، لیکن اس کا ادا کرنا واقعاً کیا سخت ہے، اس لیے کہ انسان نہ اس کلمے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی طرف سے آنے والی مسلسل نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اللہ نے جو ہے وہ کتنے رحم و کرم کیے، کن کن نعمتوں سے ہمیں کیا ہے سرفراز کیا، کن کن نعمتوں سے ہمارے وجود کو کیا ہے اللہ نے مزین فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ایک خاص نقطہ سن لیجیے ختم دعا کے الحمدللہ رب العالمین کہنا جو ہے کیا ہے، یہ ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے جس کے لیے نہ جو ہے وہ وضو کی ضرورت ہے، نہ جو ہے روب قبلہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ لباس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے خاص موقع کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے دیگر عبادتوں میں خاص پابندیاں ہیں، شرائط ہیں، یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، لہذا جب بھی جو ہے وہ کیا ہے کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرو۔ نعمتوں کے سلسلے بہت ساری باتیں ہمارے ائمہ کا کردار جو کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کا کردار موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ بالخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں مفصل گفتگو ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کیا ہے ذہن میں کوئی گفتگو اور کوئی نعمت اگر آ جاتی تھی، یاد آ جاتی تو اس پر بھی شکر ادا کرتے، تو کوئی نعمت اگر ملتی تو اس وقت بھی آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو سجدہ شکر ہمارے یہاں تو کیا ہے، ہم سے صرف الحمدللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ ہم اس کی نعمتوں کے عوض میں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں، تاکہ جو نعمتوں کا جو سلسلہ ہے مولا امیر المومنین کے قول عصمت کے مقابلے میں کہ وہ رکنے نہ پائے، اس کے نتیجے میں وہ سلسلہ رکنے نہ پائے، اور ہماری نعمتیں کیا ہے ہماری طرف جو اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں وہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کے عوض میں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اور ہماری نعمتوں میں پروردگار اضافہ فرمائے، ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔